ان کا بازو یہاں سے کٹ چکا ہے، یہاں سے آگے بازو نہیں ہے، انہوں نے اس کو یہاں سے لپیٹا ہوا ہے، اور آخری ایکٹ کے طور پر بھی، آخری ڈیفینس کے ایکٹ کے طور پر بھی انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس ڈرون کی طرف کچھ اٹھا کے پھینکا ہے۔ ان کے ہاتھ میں غالباً کوئی اسٹک تھی یا کوئی چھوٹی سی چیز تھی، انہوں نے اس ڈرون کی طرف وہ پھینکی ہے۔ وہ شخص اس کمزوری کے لمحے میں، جب جسم سے خون نکل چکا تھا، جاں بلب تھے، وقت ختم ہو گیا تھا اور جانے والے تھے، اس وقت بھی اس کپکپاتے ہوئے بازو کو انہوں نے پرچم کے طور پر استعمال کیا اور ایک ڈیفائنس کے لاسٹ ایکٹ کے طور پر یوز کیا۔ یہ ہوتی ہے حریت، یہ ہوتی ہے جواں مردی، یہ ہوتا ہے حوصلہ۔ تو اب اگر ذات ہی کل فوج ہے میری تو عماد، کپکپاتے ہوئے بازو کو ہی پرچم بولوں، یہی سنت ہے عظیم لوگوں کی۔ اللہ آپ کو مجھے بھی ان سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری شعر ہے کہ اس لرزتے ہوئے ڈرتے ہوئے جذبے کو عماد، اس لرزتے ہوئے ڈرتے ہوئے جذبے کو عماد، دکھ کہوں روک کہوں درد کہوں کم بولوں۔ جب ایک انسان کے اندر ایک حساس دل پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کا قلب نور کے لیے کھل جاتا ہے، جب وہ جذباتی طور پر ریئیکٹیو آدمی ہونے کی بجائے ایک جذب کا حامل آدمی ہو جاتا ہے، وہ اپنے اندر چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، جذب کر سکتا ہے، تو پھر وہ بہت سے دکھ محسوس کرتا ہے، اپنی ذات کے دکھ بھی محسوس کرتا ہے اور نسل انسانی کے دکھ بھی محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کو بہت سے روگ بھی لگ جاتے ہیں، وہ روگ اس کی ذات کے بھی ہوتے ہیں اور وہ روگ معاشرے کے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کو بہت سے درد بھی مل جاتے ہیں، وہ درد اس کی ذات کے بھی ہوتے ہیں اور وہ ایگزسٹینشل درد بھی ہوتے ہیں، غم ہستی کے درد بھی ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ غم تو ہوتا ہی ہے، ایک حزن کی کیفیت تو ہوتی ہی ہے۔ تو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی قلب کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے، جب آپ کے قلب رقیق ہو گیا ہو، رقیق القلب ہو گئے ہوں آپ، جب آپ کے اندر وہ سختی نہ رہی ہو، جب آپ کے قلب کے اندر وہ پتھر ہونے کی کیفیت نہ رہی ہو، جب آپ کی کھال نرم ہو گئی ہو، جب آپ کا رواں کھڑا ہو گیا، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، تو اس وقت آپ اس جذبے کو دکھ کہہ سکتے ہیں، روگ کہہ سکتے ہیں، درد کہہ سکتے ہیں، غم کہہ سکتے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن اس جذبے کو محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی ایک نام نہیں ہے۔ میں حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دکھ ہے یا یہ روگ ہے یا یہ درد ہے یا یہ غم ہے یا یہ حزن ہے یا یہ ملال ہے۔ یہ ایک لرزتا ہوا، کانپتا ہوا، ڈرتا ہوا جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر، جو امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اور اس کے درمیان انسان لٹکا ہوتا ہے۔ ایمان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی وہ کیفیت عطا فرمائے، آپ کو بھی وہ کیفیت عطا فرمائے۔ جو اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے، وہ اس شعر کو حقیقی معنوں میں سمجھ بھی سکتا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔